اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان کی شائع کردہ تفسیر پارہ ام، جس کے مؤلف ہیں سید ذوالفقار علی زیدی، آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ کی جا رہی ہے۔ آج سورۃ الاعلیٰ کے بارے میں بیان ہوگا۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا، نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 8 ہے اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 87 ہے۔ اس کی کل آیت 19 ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ اعلیٰ ہے اور سورہ سباح بھی ہے۔ اس سورہ کے فضائل و خواص کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنی واجب یا مستحب نماز میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے گا، انشاءاللہ قیامت والے دن اسے کہا جائے گا کہ بہشت میں جس دروازے سے تمہارا جی چاہے داخل ہو جاؤ۔ یہ ثواب الاعمال میں لکھا ہے اور تفسیر صافی اور تفسیر نمونہ میں۔ سب سے پہلے سورہ اعلیٰ کی آیات 1 سے لے کر 7 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء نحوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور توازن قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، اور جس نے چارہ اگایا پھر کچھ دیر بعد اسے سیاہ خاشاک کر دیا۔ عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے۔ وہ ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو یقیناً جانتا ہے۔ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں۔ سبح، تسبیح کرو، اسم نام کی، رب کا، تیرے پروردگار کی، الاعلیٰ جو بلند ہے، اعلیٰ ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، فسوی پھر توازن قائم کیا، والذی اور جس نے قدرا تقدیر بنائی اندازہ قائم کیا، فہدا پھر ہدایت دی، اخرجا نکالا اگایا، المرعی چارہ، غثاء خشک، فجعلہ پھر اسے کر دیا، فلا پس نہیں، احوا سیاہ، سنقرئک ہم عنقریب آپ کو پڑھائیں گے، ما جو تنسا آپ نہیں بھولیں گے، الا مگر، یعلم وہ جانتا ہے، شاء اللہ اللہ چاہے، انہو بے شک وہ، یخفا پوشیدہ، الجہرا ظاہر، وما اور جو۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اپنے اعلیٰ رب کی تسبیح بیان کیجئے جس نے پیدا کیا اور متوازن بنایا۔ تسبیح پاکیزگی بیان کر، یعنی ہر قسم کے نقص، خامی، کمی سے پاک ہونے کا اقرار کرو۔ اس طرح ہر قسم کی کمزوری، جہالت اور ظلم و جبر کی نسبت اس کی طرف مت دو، اور اسی طرح اس کے اختیارات میں کسی کو شریک قرار مت دو۔ یہ نقائص و عیوب اس کی ذات کے شایان نہیں۔ اسی طرح اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک مت جانو۔ ان تمام عیوب و نقائص سے اسے منزہ ہونے کا ذکر کرتے رہو۔ یوں تو کائنات کی ہر چیز اس کی حمد میں مشغول ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یعنی اسی ذات اقدس و اعلیٰ کو ہر قسم کی کمی، عاجزی اور ظلم سے پاک و پاکیزہ جانتی ہے۔ خدا کی تسبیح نہ کرنے پر انسان کے شرک میں مبتلا ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔
جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول قرآن میں بیان ہوا کہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، منزہ ہے اللہ، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے۔ تکوینی احکام کے تحت کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ فرشتے دن رات، پرندے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد بیان کرتا ہے، لیکن ہم چونکہ فطرت سے ہیں اور ہمیں فطرت سے آگاہی نہیں رکھتے ہیں، لہذا اس کی تسبیح کو نہیں سن سکتے۔ جس دن ہم فطرت سے ہم آہنگی حاصل کریں گے، اس دن سے ہماری دنیا ہی بدل جائے گی، کیونکہ اس وقت ہم حقیقت کو دیکھ پائیں گے، چونکہ کائنات کی تمام اشیاء تکوینی حکم کے تحت تسبیح بجا لاتی ہیں، اور انسان کو عقل و ارادے و اختیار دے کر تشریحی طور پر حکم دیا گیا کہ اپنے اعلیٰ پروردگار کی تسبیح بیان کرو۔ صرف زبان سے سبحان اللہ کہنا بھی تسبیح ہے، لیکن یہ تسبیح عملی تسبیح کے لیے معاون بننے کے لیے ہے۔ حقیقی تسبیح عملی تسبیح ہے، عملی تسبیح ہے کہ اگر تو نے اس پروردگار کو رب مان لیا ہے تو اس کی صفت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اگر ایسا کیا تو موحد نہیں رہو گے بلکہ شرک کی حدود میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہم اپنی نمازوں میں ایک دن میں کئی مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور رب العالمین کی حمد بجا لاتے ہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ تمام جہانوں کا پالنہار وہی اللہ ہے، اسی نے رزق دینے کا ذمہ لیا ہے۔ اس کے باوجود رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں، یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہی پروردگار اعلیٰ ہے، مگر بہت چھوٹے چھوٹے وسائل کو ہی پروردگار سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بلند و برتر پروردگار کی تسبیح کا حکم دینے کے بعد اسی ذات اقدس کی 5 صفات بیان ہوتی ہیں۔ الذی خلق فسوی، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا اور درست و متوازن بھی بنایا۔ خلاقیت کی صفت احسن الخالقین کی منزل تک ہے، تمام خلق کرنے والوں میں سے بہترین خلق کرنے والا ہے۔ اعلیٰ اور اکبر کے معنوں کے بارے میں آیت اللہ محسن علی نجفی نے نہایت باریکی کے ساتھ عمدہ تفسیر بیان فرمائی ہے۔ الاعلیٰ اس رب کے اسم کی تسبیح کرو جس کی تسبیح بلندی وصف و بیان کی حد سے بڑھ کر ہے۔ یہاں بھی اعلیٰ کے معنی بیان کرتے ہوئے سب سے بلند کہنا درست نہیں، جس طرح اللہ اکبر میں سب سے بڑا کہنا درست نہیں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوقات کے ساتھ موازنہ لازم آتا ہے، جو بذات خود تقدیس و تسبیح کے منافی ہے۔ وہ جس نے تمہیں خلق کیا، فسوا تسویہ کے مادے سے ہے اور مرتب کرنے کے معنوں میں ہے۔ یہ ایک وسیع مفہوم ہے جو نظام عالم کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، چاہے انسان، چاہے آسمانی ستاروں پر حاکم ہے یا جو زمینی مخلوقات پر حاکم ہے، چاہے انسان کے جسم جان پر حاکم ہے۔ خلق فسوا میں یہ بات یاد رہے کہ خلق سے مراد صرف پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ بغیر کسی سابقہ نمونے یا مادے کے عدم سے وجود میں لانے کا نام خلق ہے، اور یہ کام صرف اور صرف خالق کائنات کا ہے۔ کسی مخلوق کے بس میں نہیں کہ بغیر کسی مادے کے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے، اور تسویہ کے معنی برابر کرنے کے ہیں، یعنی ہر چیز کو بھی وجود بخشا، اس کی جسامت، شکل و صورت، اجزاء کی وضع اور حیت میں ایک تناسب ملحوظ رکھا کہ اس کی ضروریات کے مناسب ہو اور اس کے حصول کمال کے لیے ذریعہ بن جائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت والذی قدر فہدی، وہ ذات ہے جس نے تقدیر بنائی پھر ہدایت دی۔ تقدیر کے معنی کسی چیز کو خاص اندازے سے بنانے کے ہیں۔
توازن اور مناسبت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تقدیر قضا و قدر کے معنوں میں بھی آیا ہے، جس کا مطلب یہ کہ حق تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق صرف تخلیق ہی نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ اس کی منصوبہ بندی بھی کی اور ہر مخلوق کے حدود قیود مقرر کیے، اس کی ذات و صفات اور افعال کے لیے قانون وضع کیا۔ لفظ تقدیر سے بعض لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا، اس میں ہمارا کیا قصور۔ اسی لفظ کے جب وہ اختیار کا مسئلہ پیدا کرنے میں مطلق العنان حکمرانوں نے بھی خوب کردار ادا کیا ہے اور کہا کہ ہماری تقدیر میں لکھا کہ ہم حکمرانی کریں اور تمہاری قسمت میں رعایا بننا تھا، جبکہ اکثر ایسے حکمران اخذتہ العزت بالاسم کے مصداق تھے، جبکہ تقدیر کی بنا پر کسی انسان سے اس کا ارادہ و اختیار سلب نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ اپنے ارادے و اختیار کے تحت وہ کام بجا لائے گا جس کا علم خداوند عالم کو ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام کے ایک مخالف نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، آپ علیہ السلام بہت کچھ جانتے ہیں، آپ علیہ السلام بتا دیں کہ میں آج رات کیا کھانا کھاؤں گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آج تم چاول اور دودھ کھاؤ گے۔ اس نے کہا میں آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کروں گا اور دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا۔ رات کو جب گھر پہنچا تو بیوی نے دودھ چاول سامنے رکھ دیا، اس نے کہا کہ میں دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا، ہمسایوں کے گھر سے کھانے کے لیے کچھ اور منگوا لو۔ بیوی نے ہمسایوں کے ہاں پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاں بھی دودھ اور چاول ہی ہیں۔ مختصر ہے کہ یہ شخص اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنے دوسرے رشتہ داروں کی طرف نکلا اور کوئی دوسری غذا کی تلاش کرنے لگا، لیکن کہیں بھی جاتا، جہاں کہیں جاتا تو دودھ اور چاول اسے پیش کیا جاتا۔ آخر رشتہ دار نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے کہ تم آج دودھ اور چاول کیوں نہیں کھاتے؟ تو اس نے دل کی بات کہہ دی کہ دراصل آج میں نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آج میری غذا کیا ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ آج تمہاری غذا دودھ اور چاول ہوگی۔ میں انہیں جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اس کے عزیز نے جوتے اٹھائے اور اس کی مرمت شروع کر دی۔ بیوی کو کہا کہ اس کے لیے دودھ اور چاول لے آؤ، دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے حضرت علی علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرتا ہے، اور جوتے کی نوک پر دودھ اور چاول کھلائے۔ کچھ عرصے کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ اگر پہلے ہی دودھ اور چاول کھاتے تو جوتے نہ کھانے پڑتے۔ یہاں اس واقعے میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اس علم کی بنا پر کہا جو خداوند عالم کی طرف سے انہیں ملا تھا، کیونکہ جب خداوند عالم کسی کو ولی بناتا ہے تو کچھ تصرفات اور اپنے غیب کا کچھ حصہ جتنا وہ چاہے ضرور عطا کرتا ہے۔ اس آدمی کے دودھ اور چاول کے کھانے میں صرف حضرت علی علیہ السلام کو علم تھا جو خدا کی طرف سے ودیعت ہوا تھا، اور خداوند عالم تو قادر اور عالم ہے، عالم ایسا کہ ہم دل میں سوچیں تو وہ جانتا ہے، بات کریں تو سنتا ہے۔ وہ پروردگار عالم جس چیز کو تقدیر قرار دیتا ہے تو وہ چیز انسان کے ارادے و اختیار سے سرزد ہونے والی ہے، جس کی سزا و جزا اسے ملے گی۔ ایک استاد بھی اپنے طلباء کے بارے میں بالکل ہی جانتا ہے کہ کس نے کس گریڈ میں پاس ہونا ہے، فرسٹ اور سیکنڈ کون آئیں گے، اور اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس کس نے فیل ہونا ہے۔ اگر یہ استاد اپنے اس جانکاری کو لکھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ استاد نے لکھا تھا اس لیے یہ بچہ فیل ہوا، یہ فرسٹ آیا اور یہ سیکنڈ آیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد اپنے طالب علموں کی صلاحیت کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا تھا اور ہر بچے کا معیار مقرر کیا تھا، وہ اسی پر پورا اترا اور استاد نے اس معیار پر پہنچنے یا فیل ہونے پر اسے مجبور نہیں کیا۔ فہدا بس ہدایت دی، یعنی خیر یا شر جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اسے اسی کام پر لگا دیا، انسان کو اچھائی و برائی، سعادت و شقاوت کا راستہ بتا دیا۔ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے راستے کی ہدایت کی، ابھی اس کا کام ہے کہ وہ سعادت کا راستہ اختیار کرے
میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاتا ہے یا کفران نعمت کرنے والوں کے ساتھ جاتا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، جانوروں کی بھی ہدایت فرمائی، اور ہدایت سے مراد وہی تکوینی ہدایت ہے جو محرکات اور قوانین کی شکل میں ہے، اور تشریعی ہدایت صرف انسانوں جنات کے لیے جو عقل اور سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ ہدایت تشریعی بھی ہدایت تکوینی کی تکمیل کرتی ہے۔ یہ ہدایت تکوینی کو سمجھنے کے لیے غور کریں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوا ہے، چاہے انسان کا ہو یا جانور کا، اسے اپنی غذا کی تلاش کے لیے ماں کے پستان کی طرف بڑھنے کی ہدایت کس نے کی؟ جب بچہ بھی دنیا میں آیا اور کوئی علم و شعور نہیں رکھتا، قدرت نے یہ ہدایت اس کی فطرت میں رکھی ہے۔ ادھر ماں کو شدید محبت مادری سے نوازا اور بچے کو ماں کے پستان تک پہنچایا۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت 50 ہے کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر اس کی ہدایت کی۔ خلاصہ یہ کہ ہدایت سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اسے اسی کام پر لگا دیا گیا ہے۔ رزق کا محتاج ہے، جاندار ہے، جس میں انسان بھی شامل ہے۔ ہر شخص اپنے رزق کے حصول کے لیے اسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا رزق ہے۔ حصول معاش کے ذرائع حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر ایک ہدایت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ اسی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ لوگ مختلف اچھے برے پیشے اختیار کرتے ہیں، انہیں ان کی جگہ پر وہی اندرونی ہدایت پہنچاتا ہے۔ تمام مخلوقات میں سے ہر ایک اپنی پیدائش سے ہی اپنے کاموں میں مصروف ہیں، خصوصاً انسان اور دوسرے حیوان میں سے ہر فرد کو حق تعالیٰ نے اپنی ضروریات زندگانی کو حاصل کرنے، نقصان سے بچنے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسے ہنر سکھائے ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان تو ہے ہی عقل رکھنے والا، لیکن درندوں، پرندوں، چرندوں اور حشرات الارض کی زندگی کے عجائبات کو دیکھیں تو یہ کچھ کم حیران کن نہیں ہے۔ یہ سب کچھ وہی ہدایت ہے جسے ان کے خالق نے انہیں عطا کی ہے۔ انہوں نے یہ ساری چیزیں کسی استاد سے نہیں سیکھی ہیں۔ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، وہ وہی ہے جس نے چارہ اگایا اور پھر اسے سیاہ خاشاک میں تبدیل کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نباتات کے بارے میں اپنی حکمت کاملہ کا بیان کیا ہے کہ اس نے زمین سے سرسبز گھاس اگائی اور پھر اسے خشک کر کے سیاہ رنگ بنایا۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اور اسے سیاہ خاشاک بنا دیا۔ تر و تازگی عطا کرنے کے بعد کی قدرت و حکمت کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی انسان کے آغاز و انجام کی طرف بھی اشارہ ہے۔ پہلے اسے قدر و قیمت عطا کی اور پھر اسے بے قیمت بنا دیا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ، ہم قریب آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے، یقیناً وہ ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی میں کچھ وحی ایسی بھی تھیں جو رات کو نازل ہوئی ہوتی تھیں اور دن کو وہ بھول جاتے تھے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ۔ ان آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم آپ کے لیے آسان طریقہ فراہم کریں گے، پس جہاں نصیحت مفید ہو نصیحت کرتے رہیے۔ جو شخص خوف رکھتا ہے وہ جلد نصیحت قبول کرتا ہے، اور بدبخت اس سے گریز کرتا ہے۔ جو بڑی آگ میں جھلسے گا پھر اس میں نہ مرے گا اور نہ جھلسے گا، بتحقیق جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ فلاح پا گیا۔ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی یہ ہیں، وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم آپ کو آسانی دیں گے، لِلْيُسْرَىٰ، آسانی کے لیے، فَذَكِّرْ، پس نصیحت حاصل کرتے رہیے۔ ان معنی اگر، نفعت مفید ہو، الذکرہ نصیحت، سیذکر ان قریب نصیحت حاصل کرے گا، من جو یخشا خوف رکھتا ہو، وَيَتَجَنَّبُهَا، اور اس سے گریز کرتا ہے، الاشقی بدبخت، الذی جو، یصلی جھلسے گا، النار آگ میں، الکبریٰ بہت بڑی،
ثم پھر لا یموت تو نہیں مرے گا، ولا یحیا اور نہ جیے گا، قد یقیناً افلح فلاح پائی، من جس نے تزکا پاکیزگی حاصل کی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ہم آپ کی آسانی کے لیے آسان طریقہ فراہم کریں گے۔ دین میں آسانی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک بشارت ہے۔ اس آیت میں دین فطرت کو بیان کر کے کہا گیا یہ ایک آسان دین ہے۔ ایک حدیث میں ہے الدین یسر، دین آسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے مبلغین کو یہ حکم فرمایا تھا کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، غالباً یہی وجہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث آسانی اور معاملات میں نرمی اختیار کرنے پر موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین آسان ہے، تم اس میں شدت مت کرو۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ شدت کرنے والا نہ تو فاصلہ طے کرتا ہے اور نہ ہی سواری کو بچا سکتا ہے۔ آسانی اختیار کرو، شدت اختیار مت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے بارے میں فرمایا مومن آسانی اختیار کرنے والا اور نرم روح ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مومن دوسروں سے الفت کرتا ہے اور دوسرے اس سے الفت کرتے ہیں۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، اور ہم آپ کے لیے آسان طریقہ فراہم کریں گے۔ بس جہاں نصیحت مفید ہو نصیحت کرتے رہیے۔ جو شخص خوف رکھتا ہے وہ نصیحت جلد قبول کرتا ہے، بدبخت اس سے گریز کرتا ہے۔ جو بڑی آگ میں جھلسے گا اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا، بتحقیق جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ فلاح پا گیا۔ قد افلح من تزکا، بتحقیق جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ فلاح پا گیا۔ تزکیے سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں علماء مختلف تفسیریں بیان کرتے ہیں۔ پہلی ہے کہ روح کو شرک کی نجاست سے پاک کرنا۔ تمام پاکیزگیوں میں سے اہم ترین پاکیزگی شرک ہے، پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ دوسری کی تزکیے سے مراد دل کو اخلاقی رذائل سے پاک کرنا اور اعمال صالحہ کو بجا لانا۔ قرآن میں آیات فلاح، اعمال صالح کے لیے فلاح کو روح قرار دیتی ہیں۔ عام طور پر فلاح کے معنی نجات پانے کے یہاں بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ فلاح کے معنی نجات کے نہیں، فلاح کے حقیقی معنی یہ ہے کہ فلاح ایک ہمہ جہت پہلو اور ختم نہ ہونے والی کامیابی کو کہتے ہیں۔ جبکہ نجات کے معنی یہ ہیں کہ ایک انسان کسی مصیبت میں مبتلا تھا، اس سے خلاصی پائی۔ ہم جو اذان میں کہتے ہیں کہ حی علی الفلاح، تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ آؤ ایک ایسی کامیابی کی طرف جو ہمہ پہلو ہے اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ ترجمہ یہ ہے، اور اپنے رب کا نام یاد کرو، پھر نماز پڑھو، بلکہ تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہترین ہے اور بقا والی ہے۔ پہلے صحیفوں میں یہ بات مرقوم ہے، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی یہ ہیں وذکر، اور یاد کرو، اسم نام، رب ہی اپنے پروردگار کا، فصلا پہ نماز پڑھی، بلکہ تو سے رونا تم ترجیح دیتے ہو، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، والآخرہ اور آخرت، خیر بہترین ہے، وابقا باقی رہنے والی ہے، نہ بے شک، لفی میں، الصحف صحیفہ کتاب ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ اپنے رب کا نام یاد کرو پھر نماز پڑھو۔ اس آیت میں پہلے تزکیہ، اس کے بعد پروردگار کا ذکر اور پھر نماز کی بات ہوئی۔ بعض مفسرین کے مطابق مکلف کے 3 عملی مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ دل سے باطل عقائد کا ازالہ، اس کے بعد اللہ کی معرفت
اور اس کے اسماء و صفات کا دل میں حضور، اور تیسرا مرحلہ ہے خدمت میں مشغول ہونا۔ تین مختصر جملوں میں ان تینوں مرحلوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہترین اور بقا والی ہے۔ بار بار تذکرہ ہوا ہے کہ دیکھو آخرت کو نہ بھولنا۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، بے شک پہلے والے صحیفوں میں بھی مذکورہ یہی چیزیں ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ اور موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ۔ اس آیت کے تحت یہ مفہوم بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتب میں تسلسل کے ساتھ یہ بیان موجود ہے کہ تم سنتے ہو کہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور دنیا سے بہترین ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے مصحف کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی نے یوں تحقیق کیا ہے کہ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 104۔ حضرت شیش پر 50 صحیفے اتارے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ سے پہلے 10 صحیفے نازل ہوئے۔ ان کے علاوہ توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن مجید نازل فرمایا۔ ہر صاحب عقل پر لازم ہے کہ اس کے دن کا وقت 3 حصوں میں تقسیم ہو۔ ایک حصے میں وہ اپنے رب سے مناجات کرے، دوسرے حصے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور تیسرے حصے کو اپنی جائز ضروریات کے حصول میں لگائے اور زندگی کو ذریعہ معاش، توش آخرت اور حلال لذتوں کے حصول میں صرف کر لے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا چاہیے سب کو کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں، اور اللہ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔